اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سننے والوں، ایک بار پھر آپ کے سامنے آپ کا اپنا توصیف فرمان الخیری آداب رمضان میں 26 نیوز HD پر موجود ہے۔ آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے۔ آپ اپنے فیڈ بیک دیں، اپنے کمنٹس دیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ میں پہلے دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کا ہے۔ آداب رمضان آپ اور ہم مل کے کر رہے ہیں۔ اپنا واٹس ایپ نمبر آپ کو میں نے دیا تھا 0332504683، اس پہ اپنے کمنٹس بھیجیں، اپنے سوالات بھیجیں، انشاءاللہ ہم اپنے علماء کرام سے ان کے جوابات لیں گے۔ اور یہ وقت ایسا ہے دعا کا وقت، روزانہ آپ کی ہماری ملاقات ہوتی ہے 5:30 سے لے کے 6:30 بجے تک، اور یہ وقت ہے دعا کا وقت، جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے، تمام خاندان مل کے بیٹھا ہوتا ہے اور آپ بڑی محبت دیتے ہیں اور ہمیں سن رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ روز کی طرح آج بھی میرے ساتھ بڑے پیارے دوست جو علم میں اور عمل میں اللہ پاک نے ان کو معزز بنایا ہے، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم ان سے مستفیض ہوں گے۔ اور آج کا موضوع آپ کو پتہ ہے، میں نے کل آپ کو بتایا تھا، فضائل صوم۔ آج رمضان المبارک کی فضیلت پہ بات ہوگی، روزے کی فضیلت پہ بات ہوگی کہ روزے کا کیا فائدہ ہے، روزہ رکھ کے اپنی زندگیوں کو کس طرح سنوار سکتے ہیں، اپنے مستقبل کو اور اپنے آنے والی زندگی کو جو سدا رہنے والی ہے، کیونکہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، چند روزہ ہے۔ ہم نے اس زندگی میں رہتے ہوئے وہ اعمال بجا لانے ہیں کہ آنے والی زندگی میں ہم اپنے اللہ کے سامنے جب پیش ہوں، جب اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا ہو تو ہم اپنا سر اٹھا سکیں، وہ ہم پہ راضی ہو جائیں۔ تو میرے سننے والوں، میرے دیکھنے والوں، آداب رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں، آداب رمضان کی اس خوبصورت پروگرام میں ہم نے یہی کچھ آپ کو سکھانا ہے کہ اپنی زندگیوں کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں، کیونکہ یہ موقع ہے، یہ مہینہ ہے جس میں اپنے آپ کو بدلا جا سکتا ہے۔ تو آج بھی روز کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کا خوبصورت نام، ایک عظیم قاری قرآن جس نے شکر الحمدللہ اپنی پوری زندگی قرآن کے لیے وقف کی ہوئی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کی ہوئی ہے، اور دین کی خدمت میں دن رات اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے۔ ایک مدرسہ جس میں بچے حفظ اور دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے بھی ماشاءاللہ یہ ناظم اعلیٰ بھی ہیں۔ تو آج ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری القراء، حسن القراء، جناب قاری محمد سجاد قریشی الخیری صاحب۔ تو چلتے ہیں تلاوت کلام مجید فرقان حمید کی جانب۔ میں گزارش کروں گا جناب قاری سجاد قریشی الخیری صاحب سے کہ تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے آج کی اس نصیحت کا باقاعدہ آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب على الذين
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان الله. أياما معدودات. سبحان الله. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سبحان الله. سبحان الله. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الله أكبر. ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ما شاء الله. ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. سبحان اللہ. خیر و برکت کا مہینہ رمضان مبارک، جس میں خیر ہی خیر ہے اور برکت ہی برکت ہے. یہ وہ مہینہ ہے جسے کریم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے تو رمضان رب کا مہینہ ہے. اب اللہ پاک اس مہینے میں رحم ہی رحم کرتا ہے. کائنات کی تمام نعمتیں جو رب نے عطا کی ہوئی ہیں اور امت مسلمہ جو ایک رب کے سامنے جھکتے ہیں، جو سبق، جو رستہ،
اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیا. ہر مسلمان، ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ مہینہ رمضان المبارک کا برکت مہینہ، اس کا آغاز دیکھیں. چاند نکلتا ہے تو مسلمان مسجد کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں. تراویح سے آغاز ہوتا ہے، رب کے قرآن سے آغاز ہوتا ہے، اور قرآن پھر بڑے سکون سے ہر مسلمان قبلہ رخ ہو کے، کھڑے ہو کے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے، ایک حافظ صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور باقی سماعت کر رہے ہوتے ہیں. اور رب کا جو ارشاد ہے کہ قرآن کو جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور سکون سے سنا کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جا سکے. پھر 30 دن 29 راتیں اس طرح کھڑے ہو کے رب کا قرآن سماعت کیا جاتا ہے. دیکھیں کتنا رحم ہو رہا ہے. یہ ہے قرآن کا رمضان شریف کا، رمضان مبارک کا آغاز. تو آج انہی فضیلتوں پہ بات ہوگی، رمضان مبارک کے فضائل پہ بات ہوگی، کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے میں نے بتایا تھا آج کا موضوع ہے فضائل صوم. تو آج ہماری خوش نصیبی کے ایک بار پھر ہمارے اس وقت موجود ہیں عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد اخلاق الخیری صاحب. آپ نے ایک پھر محبت فرمائی. میں 26 نیوز HD کی پوری ٹیم کی جانب سے اور آداب رمضان کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اسی طرح ثابت قدم رکھے اور آپ اس طرح علم و عمل جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے اس پہ قائم دائم رہیں. تو حضور آج کا جو موضوع ہے فضائل رمضان، اس پہ اپنی روشنی ڈالیں اور ہمارے سننے والوں کو اس سے مستفید کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے اتفاق کر مجھے یہاں پر آنے کے لیے کہا، اور الحمدللہ میں ناظرین کے سامنے بیٹھ کر فضائل رمضان پر کچھ معروضات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اللہ پاک میرا، آپ کا، ہم سب کا اور پوری دنیا میں بسنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے روزوں کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. یوں تو سارے دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن کچھ دنوں میں دن ایسے مخصوص ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو. اور اسی طرح کچھ اللہ کے مہینے ایسے ہیں جو عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں، جیسا کہ ماہ محرم ہے اور عید کے مہینے ہیں. اسی طرح انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ماہ رمضان ہے. ماشاءاللہ اس کی فضیلتیں انگنت ہیں، برکتیں بے شمار ہیں کہ جب یہ ماہ مبارک کا نزول ہوتا ہے تو پہلی فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی شیاطین ہیں اور سرکش جو جنات ہیں ان کو اللہ پاک پابند سلاسل کروا دیتا ہے. ماشاءاللہ شیاطین جکڑے جاتے ہیں، جنات سرکش جکڑے جاتے ہیں، اور اب انسانوں کو بہکانے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ماہ سیام کا جو ہی چاند طلوع ہوا شیطان بند ہو گئے اور اللہ پاک اپنے بندوں سے مخاطب ہو گئے، کہتا ہے لو میں نے تمہارے دشمن کو قید کر دیا ہے، اب جی بھر کے میری عبادت کرو. جس طرح کہ ہم علماء سے سنتے ہیں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک ماہ سیام کی ہر رات کو آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے. اور یہاں پہ ایک صوفی بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ شب قدر کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر شب قدر اس گر تو قدر دانی، ہر رات یہ اللہ پاک نزول فرماتا ہے. تو یہاں پر میں اتنا صرف ایک عرض کر کے آگے چلوں گا کہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ پاک عروج نہیں فرماتا، اللہ نزول فرماتا ہے. اور عروج کرنا یہ رب کی شان نہیں ہے، یہ بندے کی شان ہے. جسمانی طور پر ہمارا عروج یہ ہے کہ ہم نے فرش سے اٹھ کے یہ نشستوں پہ بیٹھ گئے، یہاں سے ہم اوپر والی منزل پہ، اس سے اوپر والی منزل پہ جائیں گے. اور اسی طرح روحانی بلندی ماہ سیام میں جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اس حدیث کا مفہوم کہ یتقرب الی عبادی بالنوافل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ عبادت کر کر کے
اللہ کا اتنا قرب میں چلا جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، واہ واہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. تو یعنی یہ عروج کرنا یہ شان ہے بندے کی. ابھی کہتا ہے نا کہ تم میرا ذکر کرو میں میں تمہارا ذکر کروں گا. بے شک. اور یہاں پہ اللہ کا شان نہیں ہے کہ وہ عروج کرے، اللہ ہونا آخری شان ہے، آخری منزل ہے، اس سے آگے منزل ہی کوئی. تو اللہ پاک جب بھی فرماتا ہے نزول فرماتا ہے، بندہ جب بھی کرتا ہے عروج کرتا ہے. تو اللہ پاک ماہ سیام کا جب چاند نازل ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، تو شیاطین کو بند کر دیتے ہیں اور ہر عمل کی اجر اللہ پاک بڑھا دیتا ہے. اور اس میں علماء نے مختلف توضیحات بیان فرمائی ہیں کہ ایک کے بدلے میں 70 گنا، ایک کے بدلے میں 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھ کر عطا کر دیتا ہے. یعنی جتنے خلوص کے ساتھ، گہرائی دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک اسی طرح اس کو بس رب سے سودا کرنے کی بات ہے نا کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہوئے آگے رب ہے رحیم ہے اور پھر اپنی حیثیت کے مطابق نوازتا ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ وہ جب مالک ہے، مالک کل ہے، تو اس کا نوازنا کتنا کمال ہے. ماشاءاللہ جی. حضرت علامہ مولانا حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب ہمارے ساتھ. تو آج ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ آج ہم سارے اتنے نسبتوں والے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری نسبت کمال کی ہے. ہماری نسبت شکر الحمدللہ اس مرشد کریم کے ساتھ ہے کہ جس نے ابھی ذکر کی بات ہو رہی تھی تو میرے مرشد نے ہمیں سکھایا یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور اس ذکر سے اپنی مرادیں پاؤ، اس ذکر سے اپنے سیاہ دلوں کو سفید کر لو. تو چلتے ہیں ایک بریک کی طرف اور ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا آداب رمضان کی اس خوبصورت رسم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آداب رمضان کے اس پروگرام میں. روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ قاری القراء اصول القراء جناب قاری محمد سعد قریشی الخیری موجود ہیں. میں وقفہ لینے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری نسبت اس عظیم صوفی کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے بس ہمیں ایک ہی چیز عطا کی کہ اللہ کا ذکر کرو پھر دیکھو تم کیسے بدل جاتے ہو. لیکن وہ ذکر کرنا کیسے ہے؟ وہ ذکر ایسے نہیں کہ بس ذکر کر دینا ہے، بس اللہ کو یاد کرنا ہے، بس رستہ بتایا ہے. تو اس ذکر تک پہنچنے کے لیے در ہے تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ میرے مرشد کریم محمد عبداللہ جان صاحب آپ کا یہ فیض ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا محمد اخلاق الخیری صاحب آپ بھی اسی در کے گدا ہیں، میں بھی اسی در کا گدا ہوں. تو اسی در سے بہت زیادہ فیض پانے والے، اس در سے اتنا فیض دیا شکر الحمدللہ کہ آج اپنا ایک مدرسہ جس میں یہ بچوں کی تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں. تو میں قاری محمد سجاد قریشی الخیری صاحب سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سننے سے پہلے ایک دو سوالات، کیونکہ روز آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے نعت پڑھنی ہے. بچوں کو شوق ہوتا ہے نعت پڑھنے کا. میری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہمیں سماعت کر رہی ہیں، بچے سن رہے ہیں. مائیں جاتی ہیں ان کی بیٹی ان کا بیٹا کچھ اور کرے نہ کرے اللہ کا قرآن پڑھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھے. تو آج ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ ہمارا وہ دوست موجود ہے کہ جو ان دونوں فنون پہ پورا علم رکھتا ہے اور ان دونوں فنون کا شکر الحمدللہ اپنے مرشد کی نگاہ سے، والدین کی دعا سے ماہر ہے. تو میں پوچھوں گا جناب حضرت قاری سجاد قریشی الخیری صاحب سے کہ جناب آپ شکر الحمدللہ، میں بھی آپ کو جانتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ عرصہ دراز سے بچپن سے اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہوا ہے اور رب کا قرآن آپ پڑھتے ہیں اور اس کو رب کے قرآن کو پھیلانے میں بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ نے اس کے ساتھ نعت شریف بھی پڑھنے پہ ملکہ حاصل کیا ہوا ہے.
کب سے شوق ہے آپ کو اور کس طرح آپ تلاوت کلام جید فرقان حمید سے نعت شریف کی طرف آئے؟ کیا آپ کا باقاعدہ کوئی استاد ہے اور کن لوگوں کو آپ سنتے ہیں تاکہ ہمارے جو سننے والے بچے بیٹھے ہیں، ہمارے گھر میں خواتین بیٹھی ہیں جو یہ شوق رکھتے ہیں کہ وہ نعت کا علم حاصل کر سکیں، نعت کی تعلیم حاصل کر سکیں، تاکہ ہم انہیں کوئی میں چاہتا ہوں کہ انہیں کوئی رہنمائی مل سکے کہ نعت ادب کے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ توصیف بھائی، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں 24 چینلز کے جتنے بھی اراکین ہیں 26 کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ ہم 3 پیر بھائیوں کو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کا ہمیں موقع ملا ہے۔ جو سوال آپ نے میرے سے پوچھا ہے کہ میں الحمدللہ بچپن ہی سے جب ہم اسکول کے ماحول میں تھے تو تلاوت تو اس وقت نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن نعت جو ہے وہ بڑے شوق کے ساتھ ہم سنا کرتے تھے، پڑھتے بھی تھے۔ جب الحمدللہ میں نے جب 5 جماعت میں نے پاس کی، پرائمری پاس کے بعد جب میں مدرسے میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پہ ہمیں بہت کچھ اپنے اساتذہ سے سیکھنے کو ملا۔ پھر الحمدللہ قرآن حفظ کیا، قرآن کے ساتھ بڑی الحمدللہ بڑے بڑے قراء کرام کو ہم سنتے تھے۔ پھر بہت زیادہ شوق ہوا تلاوت کا، لیکن نعت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری تھا۔ الحمدللہ جب حفظ کیا اس کے بعد درس نظامی کے شعبے میں گیا، پھر الحمدللہ مرشد گرامی کے جب ہم ہاتھ میں بیعت ہوئے تو ان کا روحانی فیض اتنا اللہ تعالیٰ کے کرم سے جاری اور ساری ہوا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اپنے مرشد گرامی کی دعا سے، ان کے فیض سے، اللہ کے فضل سے میں الحمدللہ تلاوت بھی کرتا ہوں اور حضور کی نعت بھی پڑھتا ہوں۔ جہاں رہا اپنے استاد کو زیادہ تر تو میں نے، کیونکہ شعبہ تجوید کا جہاں پہ سلسلہ ہے وہ تو میں نے جامعہ رضویہ ضیاء العلوم سے حاصل کیا، میں نے واضح کیا الحمدللہ۔ اچھا، میں قاضی صاحب کے تعارف نہیں کروایا، یہ بنیادی طور پر اللہ کے ان کا مری سے ہے اور حضور صلی اللہ علاقے سے، مری سے بھی آگے، باڑیاں سے آگے، نیچے جا کے، لیکن اللہ پاک نے ان کو بڑا نوازا کہ اس دور افتادہ علاقے سے آ کے راولپنڈی شہر میں آ کے انہوں نے یہ تمام تعلیم حاصل کی ہے۔ تو تلاوت کے حوالے سے تو میں بہت زیادہ عالم اسلام کے ممتاز و محترم قاری قرآن ہیں، قاری سید صداقت علی شاہ صاحب، ان کو سنتا ہوں اور کوشش بھی کرتا ہوں۔ ان کا انداز تو نہیں اپنا سکتے لیکن کوشش کرتا ہوں ان کے انداز میں تلاوت کرنے کی۔ اور نعت شریف جو ہے سب سے زیادہ جو میرے پسندیدہ ثنا خانوں میں سے ثنا خان ہیں عالم اسلام کے ممتاز و محترم ثنا خان الحاج خالد حسنین خان چکوال والے، ان کو سنتا بھی ہوں اور الحمدللہ ان سے بہت زیادہ محبت بھی کرتا ہوں۔ باقی بھی سارے ثنا خان الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز میں سرکار کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، لیکن آپ نے سوال کیا کہ آپ کے پسندیدہ ثنا خان کون ہیں، تو میرے پسندیدہ ثنا خان الحاج خالد حسنین خالد صاحب ہیں۔ اور تلاوت کے حوالے سے بھی میں نے بتایا، اب میں مختصر نعت شریف کے جو ہے وہ چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ دو جہاں
میں ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی، اس در کا تو دربان بھی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، ایسا کوئی معبود نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے۔ ایسا کوئی معبود نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر فرش نشی ہے۔ محمد اعظم چشتی کا خوبصورت کلام۔ میں آپ کو پہلے روزانہ بتاتا ہوں کہ کوشش ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں اچھے سے خانہ کو بلا کے آپ تک نعت کا علم اور نعت کی تعلیم پہنچائی جائے۔ آپ روزانہ سنتے ہیں کہ جو اچھا لکھنے والے ہیں، مثلاً اصل حاضر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، محمد اعظم چشتی، محمد ظہوری کسوری، ناصر چشتی اور عبدالستار نیازی، اس کے پیچھے چلے جائیں تو امام احمد رضا خان بریلوی، اور فارسی میں یہ جو بڑے لوگ انہوں نے جب لکھا، جب قلم اٹھایا تو نعت کو اتنا خوبصورت انداز ادب سے پیش کیا کہ اب بھی جب سنتے ہیں تو یقین مانیں کہ دل مدینہ مدینہ بن جاتا ہے۔ محمد اعظم چشتی پاکستان کا خوبصورت نام، آپ کی لکھی ہوئی خوبصورت نعت جناب بھائی محمد سجاد قریشی الخیری پیش کر رہے تھے۔ ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور تو جو ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا یہیں پہ 26 HD نیوز پہ آداب رمضان کی خوبصورت نشریات۔ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آداب رمضان کی اس خوبصورت نشریات میں 26 HD نیوز۔ روز بتاتا ہوں آپ کو کہ فیس بک پہ 26 HD نیوز کے پیج پہ آپ ہمیں روز 5:30 بجے سے لے کے 6:30 بجے تک براہ راست سماعت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ 26 HD نیوز کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ 26 HD نیوز وہ چینل جو آپ میں محبتیں بکھیرتا ہے، اس سے کڑی ہے ہمارا یہ پروگرام آداب رمضان۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ شکر الحمدللہ آج حضرت علامہ مولانا حکیم محمد اخلاق الخائی صاحب موجود ہیں، اور اب ہمارے ساتھ جڑے ہیں عظیم مداح رسول جناب قاری سہیل محمود چشتی صاحب۔ آپ کو بھی میں اپنی بات میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات ہو رہی ہے فضائل رمضان پہ۔ اب سب کچھ جس نسبت سے ملا ہے وہ ہے ذات اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ وقفے سے پہلے اعظم چشتی کی نعت سماعت کر رہے تھے، ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے۔ مظفر فارسی نے بڑی پیاری بات کی، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ کامر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں۔
مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، اور ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب۔ یہ وقت ہے افطار کا، وقت ہے دعا کا۔ آئیے ایک بہت بڑی دعا کرتے ہیں۔ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، اور ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں۔ اور زندگی نے تو وہ سمندر میں مجھے پھینک دیا، اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں۔ زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں، اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں، اور ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لامحدود، وہ جو مجھ میں سو نکل جائیں صفر ہو جاؤں، اور آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں۔ یہ آرزویں ہیں، اور ہم اس وقت پہ کرونا جیسی وبا کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، اور ہر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، اس کی آرزو ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے یہ دن مدینہ پاک میں گزر جائیں، اللہ کے حرم میں گزر جائیں۔ لیکن اب پوری دنیا، پورا عالم اسلام منتظر ہے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اور ہمیں اس موقع پہ، کیونکہ ہم فضائل رمضان میں بات کر رہے ہیں، جہاں رمضان کی بڑی فضیلتیں ہیں، وہ رب دعائیں سنتا ہے۔ آؤ اپنی آنکھوں میں آنسو لا کے، اپنے نبی کا وسیلہ پیش کر کے اپنے رب کے سامنے دعا کرتے ہیں، مولا اس وبا سے پوری دنیا کو محفوظ رکھ، مولا ہمیں اس سے نجات عطا فرما، تاکہ ہم ایک بار پھر در مصطفیٰ پہ حاضر ہو سکیں، ایک بار پھر کعبۃ اللہ کا طواف کر سکیں۔ دعا کرنی ہے ضرور، میری مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، ملتمس ہوں میں آپ سے کہ اپنی دعاؤں میں پورے عالم اسلام کو، پوری دنیا کو یاد رکھیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب ایک بار پھر۔ آج موضوع کون سا ہے؟ فضائل رمضان۔ آج کی رمضان کی فضیلت میں بات ہوگی۔ تو میں گزارش کروں گا، جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا حکیم محمد اخلاق الخری صاحب۔ حکیم صاحب، ہر کوئی رمضان مبارک اس بابرکت مہینے میں عبادت کا مزہ لینا چاہتا ہے۔ ویسے ہم ہیں ہی عبداللہ ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہی عبادت کے لیے ہے۔ تو جو مہینہ یہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں عبادت کا مزہ کیسا، اس میں عبادت کا ثمر کیسا؟ اگر اس مہینے میں ہم نماز پڑھتے ہیں، عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں مسجدیں بھری نظر آتی ہیں، اس مہینے میں گھروں میں مصلے بچھے نظر آتے ہیں، اس مہینے میں گھروں میں قرآن کھلے نظر آتے ہیں، تو اس مہینے کی برکتیں کیسی ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا ثمر کیسا ملتا ہے؟ ماشاءاللہ جی، الحمدللہ، جب مسجدیں بھری ہوئی دیکھتے ہیں نا ماہ سیام میں، تو دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ گھروں میں عبادتیں ہوتی ہیں، سحر و افطار کا ایک خوبصورت اور حسین منظر اور روح پرور منظر ہوتا ہے۔ جب مسجدیں اگرچہ ہر موسم، ہر وقت میں بھری ہونی چاہیے مسلمانوں کی، بے شک 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے علاوہ تو گزارا ہے ہی نہیں، لیکن بالخصوص جب ماہ سیام میں دیکھتے ہیں کہ ہر کس و ناقص مسجد کی طرف دوڑا ہوا آتا ہے، آ کر عبادتوں میں مصروف ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے نبی کے اس فرمان کو، وہ فرمان ذہن میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اس ماہ رمضان میں زیادہ عبادت کرو، اس ماہ رمضان میں زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو، کثرت کے ساتھ عبادت کرو، کثرت کے ساتھ صدقہ کرو، خیرات کرو، تو رمضان شریف میں دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ نیکی کی طرف آئے، تو یہ دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مسلمان فالو کر رہا ہے کہ حضور نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ عمل کرو، زیادہ نمازیں پڑھو۔ زیادہ نماز سے مراد 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، نوافل کی کثرت کرو،
اور نوافل ایسی عبادت ہیں کہ اس عبادت کی کثرت کی وجہ سے بندہ اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے. ماشاءاللہ اور رب کا قرب نوافل میں ہے یا پھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے اور میں. پھر ماشاءاللہ اس مہینے میں جیسے میں پہلے بتایا کہ شیطان بند ہو جاتا ہے, وسوسہ ڈالنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, ڈالنے والا تو کوئی پھر تو آسانیاں ملتی ہیں, ہم خود اس سے فائدہ نہ اٹھائیں وہ علیحدہ بات ہے. ہاں, یہ اگر وہ اتنی آسانیوں کے باوجود بھی اگر بندہ عبادت نہیں کر رہا, کثرت سے ذکر نہیں کر رہا, تو پھر یہ اس کی بد نصیبی ہے اور کچھ نہیں کہ اللہ نے اتنی آسانیاں پیدا فرما دی. بے شک. اور پھر ہر شب میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ خود اپنی زبان قدرت جیسا کہ اس کی ہے, کسی سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی کیسی, لیکن جیسی بھی اس کی زبان ہے اسی زبان قدرت سے وہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے, اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے. جنت کے طلبگار ہو تو آؤ, دوزخ سے نجات چاہتے ہو تو آؤ مجھ سے مانگو, رزق کی فراوانی چاہتے ہو تو آؤ, اولاد مانگتے ہو تو آؤ, بیماری سے شفا چاہتے ہو تو آؤ. الغرض کے کوئی بھی تمہارے دل میں تمنا, حسرت, آرزو چاہتے ہو تو اللہ فرماتا ہے آؤ ماہ سیام کی ان راتوں میں میری بارگاہ میں آؤ, میں تمہیں دامن بھر کے دوں گا. ماشاءاللہ اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مطلب مساکین کا, غرباء کا درد آپ کے دلوں میں بڑھتا ہے. پھر جب خود آپ بھوکے پیسے رہتے ہیں پھر آپ کو احساس ہوتا ہے اگلوں کی بھوک کا, اگلوں کی پیاس کا. جی بالکل. اور جب آپ خود دیکھیں, رمضان مبارک میں نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا اس کا معائنہ کرتے ہیں کہ ہر کوئی نئے کپڑے, نئے جوتے لینے کی طرف دوڑتا ہے, اور شیطان بھی بند ہوتا ہے. آپ کی نظر وسیع ہوتی ہے, آپ کو ارد گرد دیکھنے کو ملتا ہے کہ کون ہمارے ارد گرد ایسا ہے جو کپڑے نہیں خرید سکتا, جس کے گھر میں شاید 2 وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہوتا. اس وقت یقیناً اس ماہ میں لوگ صدقات کی طرف, خیرات کی طرف, زکوٰۃ کی طرف بہت بڑھتے ہیں, کیونکہ رب کا وعدہ ہے 1 کے بدلے 70. کیونکہ رب دینے والا ہے, رب کا 70 کتنا گناہ ہوگا یہ آپ اور میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ رب کا 70 کتنا بڑا ہوگا. تو یقیناً یہ مہینہ ہمیں اس بات کے لیے اکساتا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے حبیب کی رضا کے لیے, اور اس جنت کا جو اسپیشل دروازہ ہے, مخصوص دروازہ ہے باب الریحان, جو روزے داروں کے لیے ہے. دیکھیں نا جی, روزے داروں یاد رکھنا, آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو رب آپ کو ایسے نہیں رہنے دے گا, آپ کے لیے بڑا پروٹوکول ہوگا آگے بھی, مخصوص پروٹوکول, مخصوص دروازہ ہے کہ جہاں سے روزہ داروں کو بلایا جائے. تو اس دروازے تک جانے کے لیے یاد رکھنا صرف پیسہ نہیں رہنا, یہ روزہ زبان کا بھی ہے, کان کا بھی ہے, آنکھ کا بھی ہے, ہاتھ کا بھی ہے. اپنے ہاتھ کو اوپر والا ہاتھ بناؤ, اس ماہ میں خوب جتنا ہو سکتا ہے رب کی راہ میں تقسیم کرو. یہاں پہ میں بالکل 1 منٹ میں آپ سے جی ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ ایک بندہ جنگل میں تھا نا, اس نے دیکھا کہ ایک شیر ہے اور ایک لومڑی ہے. لومڑی جو ہے وہ بہت معذور ہے, چل نہیں سکتی. وہ چھپ کے دیکھنے لگا کہ یہ چلنے کے قابل نہیں ہے, جنگل میں اب انسان تو ہے نہیں ہے, یہ غذا کیسے کھاتی ہے, اللہ اس کو کیسے دے گا. تو شیر نے شکار کیا اور شکار کر کے جو کھایا باقی یوں پھینکا تو لومڑی کے آگے جا کر لگا اور لومڑی نے وہ کھایا. اس نے یہ کہا کہ اب میں بھی یوں ہی بیٹھ جاؤں گا اور اللہ مجھے بھی دے گا. غیب سے آواز آئی ہے, لومڑی نہ بن, شیر بن. واہ 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 واہ. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دینے والا ہاتھ, ہاں دینے والا ہاتھ, تو کوشش کیجیے. رب بھی کہتا ہے دینے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ید العلیٰ خیر من ید السفلی, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو اللہ پاک سب کے ہاتھ کو اوپر والا ہاتھ بنا, یہ بنانے کی کوشش کرے گا, جب دے گا تو پھر اس کی تو فضیلت ہی کچھ ہوگا. ماشاءاللہ جی, ایسی باتیں آپ لوگ سنیں گے. ہم نے انہی موضوعات پہ بات کرنی ہے, روز انہی موضوعات پہ بات کریں گے. آج ہے چوتھا روزہ, کل کا موضوع آپ مجھے بتائیں گے. کل بھی انشاءاللہ بات ہوگی. رمضان المبارک کے مہینے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس ماہ کی برکتیں سمیٹنی ہیں, اس ماہ سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نماز تراویح پر بات کی جائے, کیونکہ بہت سے دوست نماز تراویح سے لا علم ہوتے ہیں, اس کے مسائل سے لا علم ہوتے ہیں.
تو میں کوشش کروں گا کہ آنے والے جو مہمان ہوں گے ہمارے کل، ان سے ہم نماز تراویح پہ بات کریں، نماز پہ بات کریں، نماز کی فضیلت اور نماز کے فوائد، پھر نماز تراویح پہ انشاءاللہ آئیں گے تو کل نماز پہ بات ہوگی. یاد رکھیے گا کل کا موضوع نماز ہوگا. اپنے سوالات مجھے ضرور بھیجیے گا. تو آئیے چلتے ہیں، آج ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے مہمان جناب قاری سہیل محمود چشتی صاحب. تو میں آپ سے گزارش کروں گا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت آواز، خوبصورت نعت، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہا گیا ہر لفظ ہی خوبصورت اور پیارا ہوتا ہے. اپنی پیاری آواز میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت تمام ہمارے سننے والوں تک پہنچائیں. چلا
چند پریوں تیرے غربت میں کٹے جیسے ایک عمر گزارا میں کے بے تو بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں. اس محفل کے کیا کہنے، اس دربار کے کیا کہنے. کائنات سارا کھا رہی ہے اسی در کا صدقہ. یہ رمضان المبارک، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ نماز، جن کی ہم فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، یہ ملا کہاں سے ہے؟ اسی در سے ملا ہے جس در پہ پہنچ کے گدھا بھی امیر ہو جایا کرتے ہیں. جس در پہ آنے والا رنگ کا کالا اور جسے مکہ میں کوئی دیکھنا پسند نہ کرتا ہو، حبش کا رہنے والا ہو، نام بلال ہو، لیکن جب محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بنتا ہے تو پھر وہی بلال سیدنا بلال ہو جایا کرتا ہے. پھر وہی بلال میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے آذان بلند کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کو اتنا بلند کر دیا جاتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو رب کے حبیب حکم دیتے ہیں، بلال آج چڑھ جاؤ کعبے کی چھت کے اوپر اور چڑھ کے پھر آذان دو. میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں لیکن تیری محفل میں چلا آیا ہوں. جب اس محفل میں پہنچتا ہے تو پھر وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو دیکھ کے شیطان بھی رستہ بدل لیتا ہے، خلیفۃ المسلمین ہیں، جنگل میں ایک جگہ رک جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں. پوچھنے والے کہتے ہیں، اے امیر المسلمین آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں، ارے میں تو وہ تھا کہ جو اونٹوں کو بھی سیدھا نہیں کر سکتا تھا، اور میرا باپ مجھے کہتا تھا، عمر تمہیں تو اونٹ بھی چلانا نہیں آتے. آج 22,000 مربع میل کا بادشاہ بن کے بیٹھا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ اس در کا صلہ ہے جو اس در پہ پہنچتا ہے. بس اس در والا اسے اتنا اٹھا دیتا ہے، اتنا اٹھا دیتا ہے. لیکن یاد رکھنا میرے سننے والوں، نبی کے وفادار بن کے رہنا، کبھی غدار بننا، کیونکہ یہ سب کچھ وفادار کے لیے ہے. جو وفادار بنتا ہے پھر وہ چچا ہو تو عباس ہوتا ہے. جو غدار ہوتا ہے پھر وہ چچا ہی ہو تو لیکن بنتا ابو جہل بن جاتا ہے. یہ یاد رکھنا، یہ سب کچھ وفاداروں کے لیے ہے. یہ روزے کی فضیلتیں، یہ نماز کی برکتیں، یہ حج کی رحمتیں، یہ سب کچھ وفاداروں کے لیے ہے. آج کا سبق لے کے جائیں کہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے ارد گرد والوں کو وفادار بنائیں. اپنے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن رکھیں. یہ شمع روشن رہی جسے بجھانے کے لیے ہنود و یہود اپنی پوری سی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان کے دل میں سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم کر دو. یاد رکھنا، اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر تم
رب کہتے ہیں تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو، ایمان والے نہیں بن سکے، پھر تم مسلمان رہو گے، تم اسلام والے رہو گے، لیکن یاد رکھنا ایمان والے نہیں رہو گے، اور ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ کل پھر انشاءاللہ اسی وقت اسی طرح ہم اور آپ مل کے افطار ٹائم پہ اکٹھے ہوں گے، علماء کے ساتھ، ثناخانوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، آپ اور آپ کا اپنا توصیف الخیری چینل ہے، یاد رکھیے گا 26 HD نیوز فیس بک کے پیج پہ، آپ 26 HD نیوز کے پیج پہ ہمیں براہ راست دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ کل مل کے اس طرح افطار کے پروگرام پہ مل کے دعا کریں گے، مل کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ نظروں سے چومتا ہوں میں چوکھٹے کو بار بار، نظروں سے چومتا ہوں میں چوکھٹے کو بار بار، دیکھا ہے میں نے جب سے حجرا بطول کا، جب سے حجرا بطول کا، شامی بازار شام میں حیران تھے کھڑے، شامی بازار شام میں حیران تھے کھڑے، قرآن پڑھ رہا تھا بیٹا بطول کا، اجمل کی ہے تو کیر بھی پہچان بھی یہی، اجمل کی ہے تو کیر بھی پہچان بھی یہی، ادنا سا ایک غلام ہے زہرا بطول کا، ادنا سا ایک غلام ہے زہرا بطول کا، بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا۔
बस्ती गाँव में हर जगह धूप बारिश छाँव में। सिर्फ डायमंड पेंट्स ने समझा है पाकिस्तान की हर सतह को सबसे बेहतर, इसीलिए एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पेंट ब्रांड से बढ़कर करोड़ों पाकिस्तानियों के इंतखाब से डायमंड पेंट्स बना पाकिस्तान का नंबर 1 पेंट। ये दिलकश रंग जमेंगे, सब मंजर हमसे सजेंगे, हम यूं ही आगे बढ़ेंगे, हम वादा पूरा करेंगे। पाकिस्तान की हर सतह को डायमंड पेंट्स के रंगों से भरेंगे। इस सफर पे हमारे हम कदम रहने पे शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। डायमंड पेंट्स, पाकिस्तान नंबर 1 पेंट। शहर शहर हर बस्ती गाँव में हर जगह धूप बारिश छाँव में। सिर्फ डायमंड पेंट्स ने समझा है पाकिस्तान की हर सतह को सबसे बेहतर, इसीलिए एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पेंट ब्रांड से बढ़कर करोड़ों पाकिस्तानियों के इंतखाब से डायमंड पेंट्स बना पाकिस्तान का नंबर 1 पेंट। ये दिलकश रंग जमेंगे, सब मंजर हमसे सजेंगे, हम यूं ही आगे बढ़ेंगे, हम वादा पूरा करेंगे। पाकिस्तान की हर सतह को डायमंड पेंट्स के पक्के रंगों से भरेंगे। इस सफर पे हमारे हम कदम रहने पे शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। डायमंड पेंट्स, पाकिस्तान नंबर 1 पेंट। शहर शहर हर बस्ती गाँव में हर जगह धूप बारिश छाँव में। सिर्फ डायमंड पेंट्स ने समझा है पाकिस्तान की हर सतह को सबसे बेहतर, इसीलिए एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पेंट ब्रांड से बढ़कर करोड़ों पाकिस्तानियों के इंतखाब से डायमंड पेंट्स बना पाकिस्तान का नंबर 1 पेंट। ये दिलकश रंग जमेंगे, सब मंजर हमसे सजेंगे, हम यूं ही आगे बढ़ेंगे, हम वादा पूरा करेंगे। पाकिस्तान की हर सतह को डायमंड पेंट्स के पक्के रंगों से भरेंगे। इस सफर पे हमारे हम कदम रहने पे शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। डायमंड पेंट्स, पाकिस्तान नंबर 1 पेंट। जर्म्स की छुट्टी की घंटी है, बज गई बाहर जाने का वक्त हो। आगे बढ़ो, खुल के हंसो, जब डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल डेटॉल पास इनके लिए जाओ, खुशी बस तुम याद दिलाती रहो। हाथों को हमेशा साफ रखो, जब डेटॉल डेटॉल हो। अच्छे बुरे वक्त तो आते रहेंगे, भरोसा तुम यही रखो। मिलके बढ़ाए हिफाजत का दायरा, जब डेटॉल डेटॉल हो। छोटी छोटी नई आदतें अपनाओ, हिफाजत का दायरा बढ़ाओ डेटॉल के साथ। शहर शहर हर बस्ती गाँव में हर जगह